یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا باب ہے جس سے یہ طے ہوتا ہے کہ ایک سال میں دو عیدوں کے چاند ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے کہ دونوں عیدوں کے چاند 29 تاریخ کے ہوں۔ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے کو 29 دن پر گزار گیا ہے تو اس کو 30واں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں جی میں تو 30 ہی روزے رکھوں گا، شوال کا چاند نظر آ گیا لیکن میں نے 30 روزے پورے کرنے ہیں، تو یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے پاکستان میں چاند دیکھا، پھر میں درمیان میں سفر کر عمرے پہ چلا گیا، اللہ سب کو لے جائے، وہاں پہنچے تو وہاں بھی 29 کا چاند ہوا اور میرے ابھی 28 روزے ہوئے، ایک روزہ میرا باقی ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ استقبال رمضان کی نیت سے ایک دن یا 2 دن پہلے روزہ رکھنا اس کی ممانعت ہے۔ رمضان کے روزوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان روزے کی نیت سحری کے وقت میں کرے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسحروا، سحری کیا کرو، کیونکہ سحری کھانے میں برکت رکھی گئی ہے۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ فرض کریں آپ کی آنکھ ہی کھلی اذان سے 1 منٹ پہلے، آپ بھاگے جا رہے ہیں کچن کی طرف اور اذان ہو گئی، اب کیا آپ کھانا لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بات ہو رہی تھی چاند دیکھنے سے متعلق، روزوں کی ابتدا اور روزوں کے اختتام کے اعلان میں کس طرح چاند کی رویت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس میں کچھ اہم اصول ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے تھے۔ ایک ضروری بات جو باقی ہے وہ یہ کہ کافر ممالک، کفار کے جو ممالک ہیں، ان علاقوں میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کے لیے علماء کا کے فتاوی ذرا مختلف ہیں۔ وہاں پر اصول جو اختلاف ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ سعودیہ کے چاند کو مد نظر رکھتے ہوئے رمضان کا آغاز اور عید کرتے ہیں، اور بعض لوگ اپنے وطن کا اعتبار کرتے ہوئے اس کے چاند کے اعتبار سے رمضان کا آغاز اور عید کرتے ہیں، اس لیے اختلاف ہو جاتا ہے لوگوں کا۔ یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چاند کے میکسیمم مطالعے دنیا میں 3 ہیں، تو زیادہ سے زیادہ اختلاف 3 دنوں کا ہی ہوگا، اس سے زیادہ کا ہو نہیں پائے گا۔ تو اس میں علماء کے فتاوی 3 قسم کے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ ان کو اپنے سب سے قریبی مسلم ملک کو دیکھنا چاہیے۔ سب سے قریبی مسلم ملک کون سا ہے، اس میں چاند کی رویت کب ہے، اس کے اعتبار کو لے کر اور اس کے مطابق رمضان کے روزے رکھنے چاہیے اور عید کرنی چاہیے۔ جمہور کا یہ موقف ہے، جمہور علماء کا یہ موقف ہے۔ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ جس ملک میں، کافروں کے ملک میں، مسلمان کسی ایک ملک کی رویت پر متفق ہو جائیں اس کا بھی اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ مثلا یو ایس اے یا یو کے لوگ متفق ہو جائیں کہ ہم نے سعودی عرب کے چاند کے مطابق رمضان کا آغاز اور عید کرنی ہے، تو وہ ان کے لیے ٹھیک ہے۔ لیکن جو جدید دور کے یعنی متاخرین علماء ہیں، انہوں نے اس مسئلے میں ذرا تفصیل ذکر کی۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اب چاند کی پیدائش کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہوتا، فلکی نظام، سائنسی فلکیاتی نظام کے تحت اب کوئی چاند کی پیدائش میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کس دن ہونا ہے، وہ تو معلوم ہے۔ اصل مسئلہ آ جاتا ہے رؤیت کا۔ تو اب ایک باڈی اگر کوئی موجود نہیں ہے جو یہ فیصلہ کر سکے کہ اس علاقے میں چاند دکھا ہے یا نہیں دکھا، تو لوگ رؤیت پر فیصلہ کریں، اور ہر علاقے والے اپنی رؤیت کے اعتبار سے فیصلہ کر ان کے لیے اب رؤیت لازمی ہے، رؤیت کا اعتبار کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور یہی بات واللہ عالم زیادہ فہم کے قریب بھی ہے کہ اگر انسان کو یہ معلوم ہے سائنسی فلکیاتی نظام کے وضاحت کے ساتھ کہ بھئی چاند اس دن پیدا ہونے، اس وقت پیدا ہونے، اتنی اس کی عمر ہونی ہے، تو اس وقت میں رؤیت ضرور کر لے، اور اس اعتبار سے اب وہ چاہے سعودی عرب کے چاند کے مطابق ہو جائے یا اس کے وطن کے چاند کے مطابق ہو جائے، یہ ایک جو ہے وہ اضافی قرینہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو ہے وہ اصول نہیں ہوگا۔ اصول یہ ہے کہ اس کی رؤیت کا اعتبار ہوگا۔ اسی طرح کچھ مزید مسائل بھی اس سے متعلق آتے ہیں۔ اگر فرض کریں چاند غلط دیکھ لیا جائے، چاند کے بارے میں غلط فیصلہ ہو جائے،
ایک دن لیٹ کا فیصلہ ہو اور بعد میں یہ ظاہر ہو، ٹھیک ہے، کچھ شہادتیں آئیں لیکن ان شہادتوں پر تیقن نہیں ہو سکا، عدالت کی وجہ سے یا جو ہے وہ گواہی وقت پر نہ پہنچنے کی وجہ سے، بعض دور دراز کے علاقوں میں پہاڑوں میں چاند کو دیکھ لیا گیا، اب خبر آتے 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 وقت لگا اور جو ہے وہ اگلا دن آ گیا تو روزہ نہیں رکھا گیا۔ اگر اس طرح کی کوئی سچویشن بن جائے تو اس میں علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ روزے کو دوبارہ لوٹایا جائے گا، روزے کو دوبارہ ایک روزہ دوبارہ لوٹایا جائے گا شوال کی یکم تاریخ کے بعد، شوال کی یکم تاریخ کے بعد ایک روزہ دوبارہ لوٹایا جائے گا۔ اگر فرض کریں اس رمضان کو 29 روزے ہونے ہیں، 29 چاند ہونے ہیں اور 30واں چاند پہ یکم شوال ہے، تو ویسے تو ٹیکنیکلی ہو ہی 28 روزے گئے، 28 روزے ہو نہیں سکتے کسی مہینے میں، کیونکہ کم از کم دن کسی مہینے کے وہ 29 ہیں، 29 سے کم دن نہیں ہو سکتے۔ تو یہ لازمی ہے کہ ایک روزے کی پھر قضا دی جائے۔ اگر یہ طے ہو جائے کہ ایک دن چاند تاخیر سے دیکھا گیا، یہ طے ہو گئی بات، تو پھر لازمی طور پر جو ہے وہ یہ کیا جائے۔ دوسرا یہ بھی کہ فدیہ دیا جائے، فدیہ بھی دے دیا جائے، دونوں کام ایک ساتھ کیے جائیں تو زیادہ احوط ہیں، وگرنہ کم از کم روزے کو دہرانا لازمی ہے، دہرانا لازمی ہے، فدیہ نہ بھی دیں تو کام چل جائے گا۔ کچھ عرصہ قبل سعودی عرب میں یہ مسئلہ ہوا تھا کہ ان کی رؤیت ہلال نے یہ فیصلہ کیا کہ آج چاند نظر نہیں آیا، لیکن جب کچھ دیر گزری، گھنٹے گزر گئے اور اگلا دن شروع ہو گیا تو پھر کچھ گواہیاں آئیں، بہت دور سے آئیں، علاقوں سے آئیں، تو یہ اگلے دن کے چاند نے بھی طے کر دیا کہ واقعتاً یہ چاند یکم تاریخ کا نہیں ہے، 2 تاریخ کا ہے، اور اس کی مدت چاند کا حجم ہوتا ہے ایک تو، ٹھیک ہے، اس کا قطر کتنے سائز کا چاند ہے، کس سائز کا چاند ہے، اور پھر اس کی مدت بھی تعین کرتی ہے کس دن کا چاند ہے۔ پہلے دن کا چاند 45-46 منٹ کی اس کی پیدائش ہوتی ہے، 35 سے لے کر 50 منٹ کی پیدائش ہوتی ہے، کبھی 35 ہوتی ہے کبھی 50 ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر روشنی کے کم اور زیادہ ہونے کے اعتبار سے اس کے دکھنے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے، تو لازمی نہیں ہے کہ 45-46 منٹ ہی وہ دکھتا جائے گا، وہ ہو سکتا ہے 10 سے 12 منٹ 15 منٹ دکھنے کے لیے آپ کو نظر آئے گا، بقیہ پیدا وہ ہو چکا ہے، تو اس اعتبار سے بہرحال اختلاف ہو جاتا ہے۔ اگر ہو گیا ہے تو پھر بعد میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا، وہاں کے علماء نے فیصلہ کیا کہ فدیہ بھی دیا جائے گا، حکومت کی طرف سے فدیہ دیا گیا اور عوام کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنے روزہ بھی دہرا لیں، تو یہ اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اور کوئی سوال اس تعلق سے، چاند کے تعلق سے کوئی ہو تو؟ نہیں ہوا وہ حکومت وقت کے ساتھ، ہم نے اصول بتایا تھا تبع للامام، اس میں چاند کی رؤیت میں جو فیصلہ ہے وہ امام اور حاکم کے تابع ہوگا، اگرچہ آپ نے دیکھ بھی لیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس جمعیت کو نہیں توڑا جا سکتا، اس جمعیت کو نہیں توڑا جا ہو سکتا ہے آپ کا ہلوسینیشن ہو، یہ بھی ممکن ہے، اگر سبھی نے نہیں دیکھا اور آپ کو دکھ گیا تو یہ بہت امکان ہے، تو بہرحال اس میں جمعیت باقی رکھنے کے لیے اصول جو علماء نے ذکر کیا وہ تبع للامام کا ہے۔ وہ ایک ملک ہونا ایک الگ بات ہے، بلد ہم نے بات کی تھی، ایک بلد کا ایک ہی چاند ہے، ٹھیک ہے، البتہ ایک علاقے کی، ایک ملک کی حدود بہت وسیع ہوں تو پھر جو ہے وہ اختلاف ہے، جیسے ہم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ان کا چاند جو ہے وہ جمعرات کا ہے، ہمارا جمعے کا چاند ہے، جمعے کی رات کا چاند ہے۔ جی جی، بہرحال آج ہم جو باب شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ ہے باب بیان معنی قوله شہرا عید لا ينقصان، صفحہ نمبر 4 پر دوسرا باب جو ہے یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا باب ہے، جس سے یہ طے ہوتا ہے کہ ایک سال میں، ایک سال میں 2 عیدیں، ایک سال میں 2 عیدوں کے چاند ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے کہ دونوں عیدوں کے چاند 29 تاریخ کے ہوں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ
اصول ہے فلکی نظام فلکیات کا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ظاہر کیا گیا کہ دونوں عید کے مہینوں کے چاند ایک ہی سال میں اکٹھے کم نہیں ہو سکتے، یعنی 29 کے نہیں ہو سکتے. اگر ایک 29 کا ہے تو دوسرا 30 کا ہوگا. اسی تجربے پر یہ نظام فلکیات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اکٹھے 2 مہینے 29 کے آ سکتے ہیں، تیسرا مہینہ 29 کا نہیں ہو سکتا. اکٹھے 2 مہینے 30 کے بھی آ سکتے ہیں، تیسرا مہینہ 30 کا نہیں ہو سکتا. اس سے بھی آپ دیکھیں گے تو اس حدیث کی جو صراحت ہے وہ ہو رہی ہے کہ اگر رمضان اور شوال کا مہینہ 29 کا ہے، یا جو تو ذی القعدہ کا جو چاند ہوگا وہ 29 پر ختم ہوگا، 30 پر ختم ہوگا، پھر وہ 29 پر ختم نہیں ہوگا، وہ 30 کو ہی نظر آئے گا. تیسرا مہینہ جو ہے وہ لازمی طور پر مختلف آئے گا. اگر وہ دونوں 30 کے تھے، رمضان اور شوال کا مہینہ 30 کا تھا، تو پھر ذی القعدہ جو ذی الحجہ کا چاند بنے گا وہ کب کا آئے گا؟ وہ 29 کا آئے گا. یہ لازمی ہے. اس حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث ذکر کی عبد الرحمن ابن ابی بکرہ عن ابی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی جو حدیث کا جو الفاظ ہیں وہی تبویب بھی ہے. شہرا عید، 2 مہینے عید کے، لا ینقصانی، دونوں کے دونوں 29 کے نہیں ہو سکتے، کم نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں مہینے 29 کا، رمضان و ذوالحجہ، ایسا نہیں ہوتا کہ رمضان کا چاند بھی 29 کا ہو اور ذوالحجہ کا چاند بھی 29 کا، دونوں میں سے کسی ایک کا چاند 30 کا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. عن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر عید لا ينقصان فی حدیث خالد شہر عید رمضان و ذوالحجہ. مقصد کیا ہے اس باب کا؟ مقصد یہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو چاند ملا رمضان کا 29 کا، 29 روزے ہوئے، تو ایسا نہیں ہے کہ ثواب میں کمی کر دی جائے گی، ثواب میں کمی نہیں ہوتی. اسی پر امام بخاری رحمہ اللہ نے تبصرہ کیا، اگرچہ وہ مہینہ ناقص ہوگا، اگرچہ وہ مہینہ 29 کا ہوگا، ناقص ہوگا، فَهُوَ تَامٌ، البتہ اجر کے اعتبار سے مکمل ہوگا، البتہ اجر کے اعتبار سے مکمل ہوگا، 30 ہی روزوں کا ثواب جو ہے وہ انسان کو مل گا. اسی طرح اگر وقوف عرفہ 29 ذی الحجہ 29 کے چاند یا 30 کے چاند کی وجہ سے وقوف عرفہ جو ہونا ہے ذی الحجہ کے مہینے میں، اس میں کہیں اختلاف آ جائے تو وہ بھی مؤثر نہیں ہوگا. اگر چاند غلطی سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد کا فرق پڑ گیا اور وقوف عرفہ جو 9 کو ہونا تھا وہ آپ 10 کو کر رہے ہیں یا 8 کو کر رہے ہیں، اگر اس طرح کا کوئی اختلاف آ جائے وہ بھی مؤثر نہیں ہوگا، اجر میں کمی نہیں ہوگی. اصل معنی یہ ہے کہ اگر 29 کا چاند ہو یا 30 کا چاند ہو، ذوالحجہ کا چاند ہو یا رمضان کا چاند ہو، رمضان کے مہینے کے روزے ہوں یا ذوالحجہ کے مہینے کے حج کی تاریخیں ہوں، کسی بھی اعتبار سے آپ چاند میں اگر کوئی غلطی کرتے ہیں، کمی یا کوتاہی کرتے ہیں، اگر دونوں کو کم بھی شمار کر لیا تو اجر میں کمی نہیں ہوگی. یہ ہے معنی. البتہ کچھ مہینے 29 کے ہوتے ہیں، کچھ مہینے 29 کے ہوں گے. یہ بھی شریعت نے یہ جو نظام کائنات ایام کی تقسیم کی ہے اس میں اس چیز کو رکھا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا جو باب ہے یہ صحیح مسلم کا باب الشہر یکون 29، مہینہ ہوتا ہے 29 کا بھی، مہینہ ہوتا ہے 29 کا بھی. یعنی اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے کو 29 دن پر گزار گیا ہے تو اس کو 30واں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر چاند نظر آ گیا ہے شوال کا تو 29 کا مہینہ ہوتا ہے، اس بات کا تیقن ہونا چاہیے. رؤیت ہو گئی ہے تو چاند نظر آ گیا، اب عید ہوگی. تو کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں جی میں تو 30 ہی روزے رکھوں گا، شوال کے روزے ہو گئے ہیں، شوال کا چاند نظر آ گیا لیکن میں نے 30 روزے پورے کرنے ہیں، تو یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے. اس کا رد ہے کہ ایک مہینہ کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے، اور اس میں دلیل جو دی گئی وہ حدیث روزوں سے متعلق نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی ازواج مطہرات سے ایک قصہ ہے ایلا کا، اللہ کے رسول نے ان سے دوری اختیار کی، ایک قسم اٹھائی اور 1 مہینہ پورا ان سے دور رہے. تو جب 29واں دن گزرا تو ام المؤمنین فرماتی ہیں اللہ کے رسول 29ویں دن گزرنے کے بعد میرے گھر آ گئے. بتانا یہ مقصود ہے کہ 1 مہینے کا ایلا کیا، شہر کا ایلا کیا، اور 29 دن میں اس مہینے کو ختم کر دیا، یعنی 29 دن کا مہینہ بھی ہوتا ہے. البتہ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے
وہ بھی کل کسی نے کیا تھا، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن میں جوڑ جوڑ کر سوال بنا لیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص، آپ نے کیا تھا، کیا کیا تھا سوال وہ؟ ہاں ہاں ہاں، صحیح 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 صحیح، کہ آپ نے ایک جگہ رمضان کا آغاز کیا، ایک چاند پر رمضان کا آغاز کیا، اس کے بعد سفر کر کر کسی اور علاقے میں چلے گئے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر چاند ایک دن بعد دیکھا گیا، تو آپ روزے رکھ رہے ہیں، اگر 30 کا چاند ہوا تو آپ تو 31 روزے رکھ لیں گے، تو کیا 31 روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ ہاں، نہیں رکھے جا سکتے؟ رکھے جا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ رمضان کے دن جس علاقے میں آپ ہیں ادھر آپ کھاتے پیتے ہوئے گزاریں، شریعت نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، بڑی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، تو فتویٰ یہ ہے اس حوالے سے علماء کا کہ آپ 30 دن تو روزے رکھیں گے گنتی پوری کرتے ہوئے، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، 30 کی گنتی آپ نے پوری کر لی، اب جس علاقے میں آپ آئے ہیں وہاں پر آپ کا 31واں روزہ ہے، تو یا تو آپ اس 31ویں روزے والے دن عید کر لیں، یا روزہ رکھ لیں، یا روزہ چھوڑ دیں، یہ تین میں سے ایک آپشن اپنانا ہے، تو آپ کو روزہ رکھنا چاہیے، وہ روزہ فرض روزہ نہیں ہوگا، روزہ وہ نفلی ہوگا، نفلی روزہ ہوگا، عید آپ کریں گے مسلمانوں کے ساتھ چاند دیکھ کر، کیونکہ نہ صرف رمضان کو چاند کے ساتھ جوڑا گیا بلکہ فَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، پیچھے حدیث پڑھی نا، اور افطار بھی کرنا ہے، روزے رکھنا چھوڑنا بھی ہے تو بھی چاند کے دیکھنے پر، تو یہ بہرحال اور اس کے برعکس بھی جائے گا، بعض اوقات آپ نے ایک جگہ چاند دیکھا اور وہاں 29 کا چاند ہوا، اگلے علاقے میں آپ سفر کر کے گئے وہاں بھی 29 کا چاند ہوا، اب یہاں پر آپ کے 28 روزے ہو گئے، مثلا میں نے پاکستان میں چاند دیکھا سعودی عرب کے ایک دن کے بعد، پھر میں درمیان میں سفر کر عمرے پہ چلا گیا، ہاں اللہ سب کو لے جائے، وہاں پہنچے تو وہاں بھی 29 کا چاند ہوا، اور میرے ابھی 28 روزے ہوئے، ایک روزہ میرا باقی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، کہ شوال کی یکم تاریخ کو روزہ رکھ لیا جائے؟ نہیں رکھیں گے، شوال کی یکم تاریخ کو روزہ نہیں رکھیں گے، آپ نے چاند دیکھ لیا ہے، حکومت نے اعلان کر دیا ہے، آپ اس کے مطابق عید کریں گے، پھر ایک روزہ آپ کا باقی ہے، اس کی آپ قضا دیں گے اگلے دن، اگلے دن پھر اگلے دن دے لیں، یا ایک دن چھوڑ کر دے لیں، یا اگلے دن ہی دے لیں، زیادہ بہتر یہی ہے، تو بہرحال اس طرح کے مسائل بھی چاند سے متعلقہ آ جاتے ہیں۔ اگلا جو باب ہے، باب لا یتقدم، آگے بڑھا دیں، لا یتقدم رمضان بصوم یوم ولا یومین، اس معنی ہے کہ رمضان سے ایک دن یا دو دن پہلے کا روزہ نہ رکھا جائے، اصول اس میں یہ ہے استقبال رمضان کی نیت سے، استقبال رمضان کی نیت سے ایک دن یا دو دن پہلے روزہ رکھنا اس کی ممانت ہے، البتہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے روٹین میں پیر کے دن کا، جمعرات کے دن کا، ہفتے کے دن کا، اور رمضان سے ایک دن پہلے کا دن پیر کا دن ہے، منگل کے دن رمضان شروع ہو رہا ہے، پہلا روزہ منگل کے دن ہے، تو پہلا رمضان سے ایک دن پہلے پیر آ گیا، اب آپ کی تو روٹین ہے پیر کو روزہ رکھنے کی، تو اس صورت میں رکھ سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رکھ لیا کرتے تھے، لیکن اس صورت میں جب وہ اس روٹین کے دنوں میں روزہ آتا، اور بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں بڑی واضح صراحت موجود ہے، فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا یتقدمن احدکم رمضان، تم میں سے کوئی ایک رمضان سے پہلے نہ بڑھے بصوم یومن، ایک روزے کے ساتھ، او یومین، یا دو روزوں کے ساتھ، الا ان یکون رجل کان یصوم صومه فلیصم ذلک اليوم، الا یہ سوائے اس کے، استثناء یہ ہے، ایکسیپشن یہ ہے کہ وہ شخص پہلے سے روزے رکھتے چلا آ رہا ہے، اس کی روٹین ہے، ہر سارا سال اس نے رمضان، پیر، جمعرات اور اس کے روزے رکھے ہیں، تو پھر وہ روزہ رکھ لے، اس دن آ گیا، اتفاق سے اگر آ گیا ہے، اگر پیر اور جمعرات کا دن آ گیا ہے تو پھر وہ روزہ رکھ لے، یعنی رمضان کے استقبال کے اہتمام میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، منع ہے، روزہ رکھنا ہی نہیں، وجہ کیا ہے؟ علت اس کی یہ ہے کہ آپ روزہ رکھ لیں گے، حکمت آپ کہہ لیں، روزہ رکھیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ 28 29 روزے پر جا کر جو ہے وہ ہمتیں بڑی جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہیں، انسان کے جسم میں جتنی طاقت ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے، اگر آپ پہلے سے روزوں کی ترتیب بنائے ہوئے ہیں، آغاز کیے ہوئے ہیں،
تو پھر اس سے جو رمضان کی تکمیل ہے اس میں کہیں نہ کہیں پرابلم آ سکتی ہے. آپ مکمل روزے رمضان کے جو اہم روزے ہیں ان کو کہیں چھوڑ نہ بیٹھیں, اور جو قوت اور ہمت انسان کو رمضان کے روزوں کے رکھنے کے لیے ہونی چاہیے وہ پہلے کہیں آپ ضائع نہ کر بیٹھیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ رمضان سے پہلے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے روزے نہ رکھیں. ہاں اس سے پہلے بہرحال رکھے جا سکتے ہیں. بعض اسلاف کا یہ تھا کہ وہ 15 شعبان کے بعد ہی روزے نہیں رکھتے تھے, اور رمضان کے لیے ہمت بنانا, قوت بنانا, اپنے اندر نشاطت پیدا کرنا, ہاں, اور وائٹامنز اکٹھے کرنا تاکہ رمضان میرا اچھا گزرے. بعض لوگ ہوتے ہیں ہم جیسے کمزور, جو 2-4 روزوں کے بعد ان کی بس ہو جاتی ہے, پھر وہ بس کمزوری کے ساتھ روزے رکھتے ہیں. جس طرح عبادت میں طاقت ہونی چاہیے, ہمت ہونی چاہیے اور جذبے کے ساتھ عبادت ہو, وہ نہیں نظر آتی. پھر پہلے 5-7-10 دن تو لوگ بڑی ہمت کے ساتھ رکھ لیتے ہیں, پھر جب قوت ذرا کم ہو جاتی ہے تو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اصل یہ ہے کہ اس میں تواتر ہونا چاہیے, مستقل مزاجی ہونی چاہیے, پورے رمضان میں تواتر کے ساتھ عمل قائم رہے. اگلا جو باب ہے وہ باب بھی امام بخاری رحمہ اللہ کا, باب قول اللہ عز وجل ذکرہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. یہ آیت پیش کی گئی جو آیات الصیام میں سے آیت ہے سورۃ البقرہ کی. روزہ کیا ہے؟ روزہ یہ ہے کہ انسان کھائے گا پیے گا نہیں ایک خاص وقت سے اگلے خاص وقت تک, اور اپنے جائز جنسی تعلقات کو نہیں جاری کرے گا, وہ قائم نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, اصل یہ ہے. ابتداً روزے میں ہوا یہ کہ جب امت مسلمہ پر روزہ فرض ہوا تو اس کی ترتیب کچھ یوں تھی, ذرا سمجھیے گا بات کو. اس کی ترتیب کچھ یوں تھی کہ مغرب کے وقت آپ نے کھانا پینا کھا لیا, اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ سو گئے. ٹھیک ہے, مغرب کے بعد مغرب کے ٹائم کھانا وغیرہ کھایا, جو بھی میسر ہے وہ کھا لیا, اور اس کے بعد سو گئے, اور درمیان میں آپ کی آنکھ کھل گئی. تو اب آپ کو سونے کے بعد جب آپ اٹھیں گے تو کھانے کی اجازت نہیں تھی. سونے سے پہلے آپ کھانا کھا سکتے ہیں. آپ سو گئے ہیں, ایک بار سو کر دوبارہ اٹھ رہے ہیں تو سحری کا موقع آپ کے پاس نہیں رہا. جب تک آپ جاگتے رہیں گے آپ کھاتے رہیں گے, جب سو گئے ہیں اس کے بعد کھانے کی اجازت ختم ہوگی. پھر دوسرا یہ, ابتدائے رمضان میں جو رمضان کی راتیں ہیں اس میں بھی جائز جنسی تعلقات کی اجازت نہیں تھی. ابتدائے رمضان, جو ابتدائے اسلام میں جب رمضان فرض ہوا اس وقت جو جائز جنسی تعلقات ہیں میاں بیوی کے اس کی بھی اجازت نہیں تھی, رات کے وقت میں بھی اجازت نہیں تھی. تو ایک قصہ ہوتا ہے, اور یہ قصہ ہے ایک صحابی کا جن کا نام ہے قیس بن سرمہ الانصاری. یہ گھر پہنچتے ہیں اور مغرب کا وقت ہے, روزے سے تھے اور بھوک لگی ہے شدید, کیونکہ دن بڑا سخت گزرا, محنت مزدوری میں گزرا, بھوک بڑی شدید لگی اور گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے. بیوی سے پوچھا کھانے کے کچھ ہے, تو انہوں نے کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. کہا کہ میں ساتھ والوں سے کچھ پتہ کر کے, ہمسایوں سے کچھ پتہ کر کے آتی ہوں. پتہ کرنے چلیں گی, واپس آئیں, یہ تھکے ہوئے تھے اور گھر میں لیٹ گئے اور ان کی آنکھ لگ گئی. اب اجازت تو کھانے کی نہیں تھی, کھانا نہیں مل رہا, کھانا موجود ہے کھا نہیں سکتے ہیں کیونکہ سو گئے ہیں, تو اب کھانے کی اجازت نہیں ہے. اگلا دن شروع ہوا, جب دوپہر ہوئی تو گرمی کی شدت اور کام کی سختی کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے. اور پھر کچھ دیر بعد اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی, جو آیت آپ کے سامنے باب میں لکھی, احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اب یہاں پر اجازت دی جا رہی ہے ازدواجی تعلقات قائم کرنے کی. اس آیت میں تمہارے لیے حلال ہے کہ تم اپنی بیویوں سے جماع کرو, وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. عالم اللہ انکم کنتم, بہرحال آگے تفصیلی آیت. فالآن باشر, اب تمہیں اجازت دے دی گی, اب تمہیں اجازت ہے کہ تم مباشرت کر سکتے ہو, ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہو. یہاں پر کھانے کی اجازت نہیں ہے, اس ٹکڑے میں کھانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن پھر کچھ وقفے کے بعد
دوبارہ آیت کی ایکسٹینشن نازل ہوئی، آیت کی تکمیل کی گئی، اور اس میں پھر یہ ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، اور کھاؤ پیو جب تک تم سفید دھاگے کو کالے دھاگے سے جدا ہوتے نہ دیکھ لو، واضح ہوتے نہ دیکھ لو۔ یہ علامت ہے جو قرآن میں ذکر ہوئی صبح صادق اور کاذب کو فرق کرنے کے لیے۔ صبح دو قسم کی طلوع ہوتی ہے، ایک صبح کاذب کہلاتی ہے جو کہ ایک باریک دھاگا جو مستطیل کیا کہیں گے، ایک باریک لائن کی صورت میں آسمان کے درمیان سے گزرتی ہے، ایک لائن ہوتی ہے وہ، ٹھیک ہے، وہ یہاں پر شہروں میں نظر نہیں آ سکتی، قطعاً نظر نہیں آ سکتی، اس کے لیے آپ کو بادیہ میں یا صحرا میں یا گاؤں گوٹھوں کی طرف جانا ہوگا، ایسے جہاں پر بالکل روشنی نہ ہو، تو ان علاقوں میں بہرحال کہیں نہ کہیں وہ تجربے سے دیکھی جا سکتی ہے، ہر انسان وہاں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اس کے بعد ایک وہ لائن شروع ہوتی ہے اور آسمان کے ایک جانب سے شروع ہو کر دوسری جانب نکل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ایسے جیسے ایک دھاگا سا گزر گیا، پھر اس کے بعد ایک مستطیل ہاریزونٹل روشنی شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مغرب سے مشرق کی جانب وہ اوپر اٹھتی ہے، ایسے زمین سے اوپر اٹھتی ہے، یوں چھاتی ہوئی بالکل آسمان پر روشنی ہوتی جاتی ہے۔ پہلی والی باریک دھاگے کی صورت تھی، یہ والی پورے آسمان کو چاروں طرف سے گھیر کر آتی ہے۔ یہ جو صبح ہے یہ صبح صادق کہلاتی ہے، اس کو کہتے ہیں پو کا پھوٹنا، اردو میں اس کے لیے یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ صبح صادق پھوٹ گئی ہے، وہ پھر ایک جانب سے پھوٹتی ہے اور پورے آسمان پر پھیل جاتی ہے۔ تو کہا کہ جب تم دیکھو کہ یہ جو کالا دھاگا ہے جو صبح کاذب ہے وہ الگ ہو گئی، وہ چلی گئی، اور صبح صادق ایک سفید دھاگا آسمان پر چھا گیا، اس وقت تک کھاتے رہو۔ تو اس میں جو ہے وہ ایک تو سحری کی مشروعیت کا اعلان ہے اس آیت میں، اور روزوں کی ابتدا میں جو فرق، روزوں کی ابتدا میں جو حکم تھا اس کو آلٹر کیا گیا، ترمیم کی گئی اس میں، اور نیا حکم جاری کیا گیا کہ ابتداً رمضان میں کہ روزوں میں نہ جماع کیا جا سکتا تھا، اور اگر سو گئے ہیں تو پھر کھانا بھی نہیں کھایا جا سکتا، یعنی سحری کا حکم نہیں تھا۔ پھر نیا حکم آیا جس میں سحری کا حکم بھی دیا گیا اور جماع کی بھی اجازت دی گئی، بلکہ آگے شاید حدیث آ بھی جائے گی انشاءاللہ، جس میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم سحری کھاتے ہیں، ہمیں کھانے پینے کی اجازت دی گئی ہے۔ ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہمیں کھانے کی اجازت دی گئی، سحری کی اجازت دی گئی ہے۔ اگلا جو باب ہے وہ بھی اسی آیت کے تعلق سے ہے، اور اس میں اس کی وضاحت کی گئی کہ یہ جو خیط اسود، خیط بولتے ہیں دھاگے کو، کالے دھاگے اور سفید دھاگے سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت کی گئی۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی کہ ایک کالا دھاگا ہوگا، ایک سفید دھاگا ہوگا، وہ کالا دھاگا سفید دھاگے میں تبدیل ہو جائے گا، اس طرح کا میرے ذہن میں ایک کانسیپٹ پیدا ہوا، تو میں نے دو دھاگے لے لیے، ایک کالا دھاگا لے لیا، ایک سفید دھاگا لے لیا، رات کو سویا اپنے تکیے کے نیچے اس کو رکھ دیا، چھپا دیا، صبح اٹھا سحری کے وقت تو وہ ویسے کے ویسے ہی تھے، کوئی فرق نہیں پڑا تھا، تو میں وہ دھاگے لے کر اللہ کے رسول کے پاس پہنچا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بتایا، آخری اس حدیث کی آخری لائن دیکھیں، فغدوت علی رسول، میں اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح کے وقت گیا، فذکرت له ذلک، اور میں نے ان کو اپنی یہ سارا فہم سمجھایا کہ میں نے اس طرح سمجھا اس آیت کو اور یہ کیا، لیکن مجھے کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ فقال، اللہ کے رسول نے فرمایا، انما ذلک سواد اللیل و بیاض النہار، یہ جو کالے دھاگے اور سفید دھاگے سے مراد ہے، کالے دھاگے سے مراد رات کی اندھیری ہے، اندھیرا پن اس کا وہ ختم ہوگا، اور جو سفید دھاگا ہے اس سے مراد بیاض النہار ہے، ہاں، صبح کی چمک، صبح کا روشن ہونا، یہ مراد ہے۔ تو جب تک صبح روشن نہ ہو تم کھاتے رہو، جب تک اچھی طرح صبح نہ ہو جائے اس وقت تک کھاتے رہو۔ اس حدیث سے بعض علماء نے یہ بھی استدلال لیا، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ، انہوں نے یہ استدلال لیا ہے کہ یعنی سحری کرنی چاہیے اس وقت تک
جب تک اچھی طرح یقین نہ ہو جائے کہ فجر طلوع ہو گئی ہے، جب تک یہ یقین نہ ہو تب تک سحری کرتے رہو. یعنی آخری وقت تک سحری کرنی چاہیے، سحری کو تاخیر سے کرنا چاہیے، جو ہمارا اگلا باب بھی ہے. آگے بڑھا دے ذرا. بابو فضل السحور، جی بابو فضل السحوری بس، وتأکید استحبابہ واستحباب تاخیرہ وتعجیل الفطر. لمبا باب ہے، تھوڑا سا سمجھ لے گا کہ سحری کرنے کی فضیلت اور تاکید کے ساتھ کہ یہ مستحب عمل ہے، سحری کرنا مستحب عمل ہے، نمبر 1. نمبر 2 واستحباب تاخیرہ، اور سحری کو تاخیر کر کے کرنے کا مستحب ہونا، سنت عمل ہونا. یعنی سنت عمل یہ ہے کہ سحری تاخیر کے ساتھ کی جائے. وتعجیل الفطر، اور باب ہے اس بارے میں کہ افطار کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. یہ صحیح مسلم کا باب ہے، یہ باب جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے یہ صحیح مسلم کا باب ہے، اور اکثر احادیث جو اس باب میں ہیں وہ صحیح مسلم کی ہیں، لیکن ایک دو روایت بخاری کی بھی ہم نے یہاں ذکر کی ہیں. سحری کیا ہے؟ سحری وہ کھانا ہے جو روزے کی ابتدا کا اعلان ہے، انسان کے اپنے لیے بھی، اور اگر اس کے ارد گرد کچھ لوگ ہیں موجود ہیں تو ان کے لیے بھی. ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص سحری نہیں کھائے گا تو یہ اشکال باقی رہے گا کہ کیا اس نے آج کے دن روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا. سحری سے پہلے نیت ضروری ہے، سحری سے پہلے نیت ضروری ہے. رمضان کے روزے یا جو بھی فرض روزہ ہے اس میں سحری کا تعلق دو چیزوں سے جڑتا ہے، ایک ہے کھانے پینے سے اور دوسرا نیت سے. رمضان کے روزوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان روزے کی نیت سحری کے وقت میں کرے یا سحری کے وقت سے پہلے کرے. رات کے وقت میں کسی بھی وقت وہ یہ نیت کرے گا کہ میں نے روزہ رکھنا ہے. اب رمضان چونکہ روٹین میں ہوتا ہے اور آپ کو جب تک کوئی بیماری نہیں ہوتی یہ ذہن میں باقی ہے کہ میں نے تو سارے روزے رکھنے ہیں. کسی کے ذہن میں یہ تو نہیں ہوتا چلو ہفتہ رکھ کر دیکھتا ہوں پھر سوچیں گے آگے رکھنے کہ نہیں رکھنے. کسی کے ذہن میں ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. سب کے ذہن میں پہلے رمضان سے ہے کہ میں نے 29-30 روزے مکمل رکھنے ہیں. تو یہ نیت ہے، یہ اجمالی نیت ہے جو رمضان کے آغاز پہ آپ کرتے ہیں. اس نیت کی تجدید ہر روز ہونی چاہیے. ذہن میں ایک بار، الفاظ میں تو نہیں ہوگی، ذہن میں ایک بار یہ آنا چاہیے کہ صبح مجھے روزہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اگر فرض کریں کوئی شخص یہ نیت نہ کر پائے، میں خدا نہ خواستہ بیمار ہو جاؤں رمضان کے دوران میں، اور میں بیمار ہوں اور روزے چھوڑ رہا ہوں، روزہ چھوڑ دیا میں نے، آج روزہ نہیں رکھا، اب اگلے دن میرا ارادہ ہے روزہ رکھنے کا، مجھ میں نشاطت واپس آ گئی، روزہ رکھنے کا ارادہ ہے، لیکن پھر بیماری بھی ساتھ ہے، تذبذب کا شکار ہوں کہ رکھوں نہ رکھوں، رکھوں نہ رکھوں. اس صورت میں لازم ہے کہ میں رات کو یا سحری کے وقت کو گزارنے سے پہلے اپنی نیت کی تجدید کروں گا. یہ لازمی ہے. اگر نیت نہیں ہوگی تو روزہ رمضان کے دن سے آغاز نہیں کیا جا سکتا، رمضان کے دن شروع ہونے کے بعد روزے کا آغاز نہیں کیا جا سکتا. البتہ نفلی روزوں میں وسعت ہے، نفلی روزے میں وسعت ہے. دوسری چیز ہے سحری. سحری جو ہے یہ اس امت کے لیے کہ امتیازی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے. سحری اس امت کی امتیازی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے. جیسے ہم نے ایک روایت آپ کے سامنے بھی پڑھی بھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارے روزوں اور ان کے روزوں کے درمیان فرق جو ہے وہ یہ سحری کرنے والی ہے. جو اس میں پہلی روایت ذکر کی گئی وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. یہ صحیح مسلم میں، بخاری میں اور ابن ماجہ میں اور ترمذی کی روایت ہے. فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسحروا، سحری کیا کرو، فإن فی السحور برکۃ، کیونکہ سحری کھانے میں برکت رکھی گئی ہے. سحری کے کھانے میں اس وقت کھانا کھانا، سحور کے وقت کا کھانا کھانا، اس میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے. اگلی روایت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر. یہ وہ روایت جو میں بار بار پڑھ رہا تھا کہ ہمارے روزے کے درمیان اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ کھانا پینا ہے. ان کے روزے کیا ہوتے تھے؟ ان کے روزے میں کھانے کی اجازت صرف ایک وقت میں ہے،
ایک وقت میں ان کے لیے سحری کا حکم نہیں تھا. سحری کا حکم اس امت کے لیے خاص ہے. بلکہ ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا غیر مسلموں کی مشابہت سے بچو, غیر مسلموں کی مشابہت سے. فَإِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى کہ بے شک یہود و نصارہ جو ہیں وہ سحری نہیں کرتے, ان کو سحری کا حکم نہیں دیا گیا, تو آپ سحری لازمی کیا کرو. یہود و نصارہ کو سحری کا حکم نہیں ہے. بہرحال اس سے سحری کھانے کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے, سحری اس امت کا امتیازی خصوصیت ہے یہ بھی ظاہر ہوتی ہے, اور سحری کی اپنی برکات بھی روزے میں جو ہیں وہ شامل ہونے کا اظہار ہے. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. اچھا, یہاں پر جو ہم نے تین چیزیں باب میں ذکر کی, ایک تو ہے کہ سحری کرنا افضل ہے, ٹھیک ہے, دوسرا یہ کہ سحری جلدی کرنا افضل ہے, ٹھیک ہے, وہ مستحب ہے. تو یہاں اس روایت سے یہ بات ثابت ہے لا یزال الناس, اچھا افطار میں وتعجیل الفطر, اور تیسری چیز ہے افطار جلدی کرنا, سحری میں تاخیر کرنا اور افطار میں جلدی کرنا. اس روایت سے افطار میں جلدی کرنے کی فضیلت کا اظہار ہے. سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیریت پر قائم رہیں گے, بھلائی پر قائم رہیں گے, اپنے روزوں کو بچائے رکھیں گے اور عافیت میں رہیں گے, ما عجل الفطر, جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. افطار میں جلدی کا معنی کیا ہے؟ افطار میں جلدی کا معنی یہ ہے کہ جو ہی وقت افطار شروع ہوا, غروب شمس مکمل ہو گیا اور جو ٹکیا ہے سورج کی وہ مکمل غائب ہو گئی, تو اب آپ کے لیے افطار کا وقت چالو ہو گیا, شروع ہو گیا. اس میں شروع ہونے کے بعد تاخیر نہ کی جائے, ایسا ہرگز نہیں ہے. اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا, یہ معنی نکالا کہ اگر غروب آفتاب کا وقت شروع ہوا ہے تو افطار کا وقت شروع ہو گیا, اس میں اب تاخیر نہ کریں. ایسا نہیں, جب تک سورج کی ٹکیا مکمل غروب نہیں ہوگی اس وقت تک افطار کا وقت شروع نہیں ہوگا. جو افطار کا وقت شروع ہوا اب اس کے بعد تاخیر کی ضرورت نہیں ہے. جیسے بعض علماء اور بعض جو فقہا جو ہیں وہ احتیاط کے پیش نظر 2 منٹ اور 10 منٹ کی تاخیر اور 5-7 منٹ کی تاخیر کا فتویٰ دیتے ہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. البتہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ اس تعجیل کے چکر میں, جلدی کرنے کے چکر میں روزہ خراب نہ کر لیں گے. وہ وقت کا تیقن ہونا ضروری ہے, یہ بات طے ہونا ضروری ہے کہ ہاں آج کے دن کا غروب آفتاب اسی وقت ہے اور آپ کی گھڑی ٹھیک ہے, آپ کی گھڑی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. الا یہ کہ کبھی ایسا مسئلہ آ جائے کہ بادل آ گئے اور بادلوں نے معاملہ مشتبہ کر دیا, تو پھر اس صورت میں تو پکڑ نہیں ہے, وہ تو اشتباہ کی صورت میں معاملہ ہے نا, ٹھیک ہے. بعض اوقات ایسا ممکن ہے کہ آپ عصر کی نماز میں اٹھے اور دیکھا, ٹائم دیکھا, گھڑی خراب ہے اور بادل چھائے ہوئے ہیں تو اندھیرا لگا, اور لگا کہ شاید یہ عصر نہیں مغرب کی اذان کا وقت ہے, اور پہنچ گئے افطار کے لیے ہیں. تو ایسا ممکن ہے, ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, یہ بہت ممکن ہے چیز. بلکہ ایک ایسا قصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے بھی, صحابہ کے دور سے بھی ملتا ہے. تو یہ ممکن ہے. بعد میں سورج دوبارہ نکلا ہے, بعد میں سورج دوبارہ نکلا ہے. تو یہ اس طرح کا یعنی قصہ بن جانا ایک الگ بات ہے. لیکن آپ اگر سورج کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آج 6:20 پر روزے کے افطار کا وقت ہے, تو اس وقت کا ٹھیک سے پہنچنا اور یہ تحقیق ہونا کہ آج 6:20 پر ہی روزے کے افطار کا وقت ہے, یہ بہرحال معلومات ہونا ایک مسلمان کے لیے, ایک روزے دار کے لیے ضروری ہے تاکہ روزہ خراب نہ ہو. البتہ جب وقت ہو گیا اس کے بعد زائد اور احتیاط کی ضرورت نہیں ہے. اگلی جو روایت ہے عن ابی عطیہ قال دخلت انا ومسروق على عائشہ فقلنا یا ام المؤمنین رجلان من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم احدهما يعجل الافطار ويعجل. اچھا یہ روایت ہے کہ ام المؤمنین کے پاس 2 لوگ آئے اور آ کر کہا کہ 2 لوگ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے ہیں, دونوں میں سے ایک یعجل الافطار ویعجل الصلاۃ المغرب, یہاں پر ذکر نہیں ہے, یہ مغرب کی نماز کا وقت ہے,
کہ وہ افطار میں بھی جلدی کرتے ہیں اور افطار کرتے ہی فوراً مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، وقفہ نہیں دیتے، زیادہ ٹائم نہیں گزارتے۔ والآخر، جو دوسرے صحابی ہیں، یؤخر الافطار، وہ افطار میں بھی تاخیر کرتے ہیں، ویؤخر الصلاۃ، اور پھر مغرب کی نماز بھی تاخیر سے پڑھتے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ الطاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، کون ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے اور نماز میں جلدی کرتا ہے؟ یہ والا کون سے صحابی ہیں؟ تو جو ابن عطیہ اور مسروق ہیں انہوں نے کہا کہ یہ عبداللہ ہے اور ابن مسعود مراد، عبداللہ ابن مسعود مراد ہیں۔ تو انہوں نے کہا، ام المؤمنین نے جواب دیا، کذالک کان یصنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، افطار بھی جلدی کیا کرتے تھے اور نماز بھی مغرب کی جلدی پڑھا کرتے تھے، تاخیر نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے کہ افطار کے وقت میں اضافی احتیاط کے پیش نظر ایک آدھ منٹ کا ہی تاخیر کرنا، اس کی شریعت نے کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ اگر تحقیق یہ بتا دے کہ آج کا غروب آفتاب افطار کے وقت کے آغاز کے لیے 6:20 21 کا وقت تعین کر رہا ہے تو وہ وقت کافی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اصل جو ہے وہ اذان نہیں ہے، اذان کا سننا اصل نہیں ہے، وہ ایک اعلان ہے صرف غروب آفتاب کا۔ اگر کسی علاقے میں اذان نہ ہوتی ہو تو کیا وہ افطار نہیں کرے گا؟ افطار کرے گا۔ وہ کس طرح افطار کرے گا؟ وہ غروب آفتاب کے وقت کے تحقیق کے بعد افطار کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو اذان کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ وقت دیکھ لیتے ہیں اور اذان کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں کہ جی اذان ہوتی ہے تو پھر افطار کریں گے، نہیں، وقت ہو گیا ہے، آپ افطار کر لیں۔ اور یہی جو جلدی کرنا، سحری میں جلدی کرنا، افطار میں جلدی کرنے کا جو مطلوب ہے وہ یہیں سے آتا ہے۔ اگلا باب ہے جی باب برکت السحور من غیر ایجاب۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ باب ہے۔ باب قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے سحری کے بہت سارے فضائل پڑھے، کہیں ایسا ذہن میں نہ آ جائے کہ جس شخص نے سحری نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ سحری میں برکت ضرور ہے، من غیر ایجاب، البتہ سحری واجب نہیں ہے، سحری واجب نہیں، مستحب عمل ہے، سنت ہے، کرنی چاہیے اور شوق سے کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کسی شخص نے کبھی ایسے روزہ رکھ لیا کہ اس نے سحری کا کھانا نہیں کھایا تو کیا اس کا روزہ ہوگا؟ یا یہ سحری واجب ہے اور واجب چھوٹتا ہے تو پھر عمل کی قضا ہوتی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں پھر آپ کو دم وغیرہ بھرپائی کرنی پڑتی ہے۔ روزے کے تعلق سے کیا ہے؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ موقف پیش کرنا چاہتے ہیں کہ سحری واجب نہیں ہے، مستحب ہے، سنت ہے، کوئی کر لے، کرنی چاہیے، اچھی بات ہے، برکت ہے سحری میں۔ لیکن اگر کوئی نہ کر پائے تو روزہ اس کا پورا ہوگا، بشرطے یہ کہ اس نے سحری سے پہلے نیت کی ہے۔ حدیث وہی ذکر کی ہے جو پہلے ہم پڑھے ہیں، عن نافع عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم قالوا انك تواصل قال لست كهيئتكم۔ اچھا، یہ وہ روایت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جو امام بخاری کا استدلال ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ کچھ روزوں کی ایک قسم ہے صوم وصال کے نام سے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص ہے۔ اس حدیث ہی کی روشنی میں اللہ کے رسول کا خاصہ کہ وہ صوم وصال رکھا کرتے تھے۔ صوم وصال کیا ہے؟ صوم وصال یہ ہے کہ بغیر سحری کے فقط افطاری کی بنیاد پر کئی دن تک روزے کو جاری رکھنا۔ 24 گھنٹے کا روزہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یا بعض صورتوں میں 48 گھنٹے کا روزہ۔ ایک افطار کیا، سحری نہیں کی، اگلے دن افطار نہیں کیا، پھر سحری نہیں کی، پھر اگلے دن افطار کیا، 48 گھنٹوں کا روزہ۔ یا اس طرح 3 دن کا روزہ، 4 دن کا روزہ، اس کو کہتے ہیں صوم وصال۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے رسول تو سحری کے بغیر روزہ رکھتے ہیں اور کئی دن روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تو اس شوق میں صحابہ کرام نے بھی روزہ رکھنا چاہا، انہوں نے بھی صوم وصال رکھنا چاہا، تو ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ تو انہوں نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ ہم نے بھی صوم وصال رکھا، ہمارے لیے تو مشکل ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع کر دیا کہ تم نے یہ روزہ نہیں رکھنا، یہ روزہ خاص ہے میرے لیے، بلکہ کہا گیا کہ آپ بھی تو وصال کرتے ہیں، کہا کہ یہ میرے لیے خاص ہے،
میں تمہاری طرح نہیں ہوں اور میں کھلایا پلایا جاتا ہوں روزے کی حالت میں بھی. انی اظل اطعم و اسقا، مجھے کھلایا اور پلایا جاتا ہے. اس کی کیفیت کیا ہے، حیت کیا ہے، وہ ذکر نہیں کی، لیکن بس ذکر کر دیا اللہ کے رسول نے کہ مجھے وہ قوت دی جاتی ہے جس کے ذریعے میں روزے کو مکمل کرتا ہوں، صوم وصال کو مکمل کرتا ہوں. امام بخاری یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر سحری کرنا واجب ہوتا، اگر سحری کرنا واجب ہوتا تو صحابہ کرام بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہی نہ. تو سحری کرنا واجب نہیں ہے، اگر کوئی کسی سے چھوٹ جائے تو روزہ اس کا ہو جائے گا، لیکن کرنی چاہیے، بہتر ہے، اس میں برکت ہے. باب فی الرجل یسمع النداء والاناء علی یدہ. جی یہ ایک اور مسئلہ ہے، بلکہ اہم مسئلہ ہے. سنن نبی داؤد کا یہ باب ہے، یہ باب جو آپ کے سامنے ہے یہ سنن نبی داؤد کا باب ہے. اس آدمی کے بارے میں جو اذان سنے یا جس کو پتہ لگ گیا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، سائرن سن لیا، گولا سن لیا، یا کوئی بھی اعلان کے جو طریقے معاشرے میں رائج ہیں وہ اس سے پتہ لگا، اذان اس نے سن لی. والاناء علی یدہ، اور کھانا اس کے ہاتھ میں ہے، کھانا اس کے ہاتھ میں ہے، برتن اس کے ہاتھ میں ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ فلا یضعه، اگر وہ اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہے یا اس کے سامنے پڑا ہوا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اس کو رکھے نہیں، اس کو چھوڑے نہیں، حتی یقضی حاجتہ من، یہاں تک کہ اس برتن سے اپنی حاجت پوری کر لے. اس میں بڑا باریک سا فرق ہے مشتبہات میں داخل ہونے کا. ٹھیک ہے، بعض لوگ اس حدیث کو بہت سختی سے لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بس یہ جو برتن ہے یہ میں جو ہے ایک لقمہ میرے ہاتھ میں، والاناء علی یدہ کا مطلب ہے جو لقمہ میرے ہاتھ میں یہی میں مکمل کر سکتا ہوں، یا اس کو بھی مکمل نہیں کر سکتا اور میرے لیے کھانا ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، اور دوسرے اس حدیث کو مختلف انداز میں لیتے ہیں اور اس سے بڑی وسعت نکالتے ہیں، زیادہ وسعت نکالتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی کھائی جاؤ پھر. ہاں، اور اذان ختم ہو گئی ہے اور وہ کھائی جا رہے ہیں، جی میرے سامنے کھانا تھا، باؤل بھر کر رکھ لیے اور لگے ہوئے ہیں. یہ معنی نہیں ہے اس کا. دیگر طرق کو جب آپ اس حدیث کے جمع کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کھانا آپ کے سامنے ہے یا مشروب آپ کے سامنے ہے اس کو مکمل کریں جلد سے جلد، جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو مکمل کریں. بلکہ بعض علماء نے اس پر فتویٰ لگایا اس حدیث کی تناظر میں، اس کے دیگر طرق کو دیکھتے ہو، کہ ایسا کھانا جو گرم ہے اور اس کو کھانے میں وقت لگ سکتا ہے، یا ایسا مشروب جیسے چائے ہے چسکیاں لے کر پینی ہے آپ کو، تو یہ اس میں شامل، اس کے حکم میں شامل نہیں ہے. جو عام کھانے کی اصطلاح ہے نا وہ اس میں شامل ہے. جو آپ کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں برتن ہے، اس پانی کو فوراً رکھیں نہیں، اذان سنیے تو فوراً نہ رکھیں بلکہ اس کو جاری رکھیں، اس پانی کو مکمل کر لیں. آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں 2 4 5 لقمے ہیں، وہ آپ لے لیں، مکمل کر لیں. اب ایک سوال آتا ہے کہ فرض کریں آپ کی آنکھ ہی کھلی اذان سے 1 منٹ پہلے آپ بھاگے جا رہے ہیں کچن کی طرف اور اذان ہو گئی، اب کیا آپ کھانا لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ جی نہیں لے سکتے. روزہ گزارنے بھائی، ابھی تو آسان آ گئے ہیں، پہلے جو ہے اگست جولائی اور مئی کے روزے گزارے ہیں، ہاتھ میں نہیں ہے. بہرحال اس رخصت کو دیکھتے ہوئے جو مفتیان کرام ہیں، جن میں ابن عثیمین رحمہ اللہ بھی اور کسی حد تک ہمارے شیخ بھی، وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر اذان ابھی ہو رہی ہے اور اذان ابھی شروع ہوئی ہے تو جلدی سے کچھ 2 4 لقمے جو ہیں وہ سحری کی برکت کے طور پر، سحری کی برکت کے حصول کے لیے 2 4 لقمے جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں، پانی کا گلاس پی سکتے ہیں. اور وہ اس کو جوڑتے ہیں، یہ جو پیچھے آیت ابھی آپ نے پڑھی ہے نا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. وہ کہتے ہیں کہ جو خیط الابیض ہے اس کا جو دورانیہ ہے نا، یہ کافی طویل دورانیہ ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک دم ہی یوں آتی ہے اور یوں چھا جاتی ہے، یہ 3 4 منٹ لگتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، تو آیت میں یہ رخصت، آیت کے الفاظ میں یہ رخصت موجود ہے کہ آپ 3 4 منٹ کے دورانیے کا کھانا کھا سکتے ہیں. اگر آپ پہلے سے کھا رہے ہیں
تو محتاط بات یہ ہے کہ آپ وہیں پر کھانا ختم کر دیں، جو آپ کے سامنے موجود ہے مزید اس میں اضافہ نہ کریں، ٹھیک ہے، جو سامنے موجود ہے اس کو مکمل کریں. لیکن اگر ٹھیک ہے مکمل کر رہے ہیں، اگر آپ نے آپ ابھی پہنچے نہیں ہیں کھانے تک، اور یعنی دیر سے اٹھ گئے ہیں یا کچھ اور مسئلہ ہو گیا، کچھ ایمرجنسی ہو جاتی ہے بعض اوقات سحری کے موقع پر، لائٹ چلی گئی ایک دم اچانک، اور 10 مسائل ہیں یہاں پر پاکستان میں، گیس ختم ہو گئی، اب آپ کو جو ہے نا کچا ہی سبزی کھانی ہے، تو ایک آدھ چیز تو آپ اٹھا ہی لیں گے نا، کچھ نہ کچھ تو اتنی کی اجازت جو ہے وہ علماء دیتے ہیں، واللہ اعلم. ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان